لو دیکھ لو تصویر ہے، کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے، کیا بات ہے، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ۔ اس میں کہیں یاسی ہے کہیں اور کہیں کہا، اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں کہا ہے، کہیں واللیل ہے والشمس ہے وضحاہا ہے۔ پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، بے ساختہ میرے منہ سے یہ نکلا، واللہ سرتاب قدم، واللہ سرتاب قدم۔ کیا عجب شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات ہوں گے کب؟ ان کنتم مومنین، حکمرانی تمہاری ہوگی، سرداری تمہاری ہوگی، رہو گے تم ہی سر بکف رہو گے، حکمران تم ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ انتم المومنین، کہ جب تم مومن ہو۔ کیا بات، بات سمجھ میں نہ آئی، میں نے دستبردہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا، شیخ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم خود کو مسلم تو کہتے ہیں لیکن قرآن کا پکار یہ ہے انتم المومنین انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم سربلند رہو گے، حکمرانی تمہاری ہوگی جب تم مومن ہو۔ تو شیخ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں آ جائے، جو کلمہ پڑھے اور دائرے اسلام میں داخل ہو جائے وہ مسلم ہے، لیکن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے اور اسلام کو اپنے اندر داخل کر لے وہ مومن ہے۔ اور قرآن اسی کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے انتم الاعلون، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سربکف رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے جب تم مومن رہو گے۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد میں بتاؤں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، حضرت عمر آقا کریم کے حضور جلوہ فرما ہے، آقا نے فرمایا اے عمر یہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے سچائی کا دامن پکڑا اور کہا آقا میں اپنے بال بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ میں اپنے بال بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ داداؤں سے زیادہ، اس کے بال بچوں سے زیادہ اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوانی میں جذبات کا ابھرنا، محبت کا پنپنا یہ عام سی بات ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے، فطور جدا جدا، کھلانا عشق پھر خدا خدا۔ ابھی یہ عمر ہے عشق کا، اور میں تمہیں عشق سمجھاتا ہوں یہ محبت کیا چیز ہے۔ ماہرین نے فرمایا کہ محبت کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک محبت فطری ہوا کرتی ہے تو دوسری محبت طبعی ہوا کرتی ہے۔ ایک محبت وہ محبت ہے جس کا تعلق عقل سے ہے، اور ایک وہ محبت ہے جو آپ کو ودیعت کی جاتی ہے۔ میرے بابا جان کو اگر مجھ سے محبت ہے تو اس میں کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا لاڈلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کے دل میں محبت ودیعت کی ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں اسباب اور وجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس محبت کو عقلی محبت کہا کرتے ہیں۔ ماہرین نے فرمایا وہ 4 وجہ ہیں: کمال، جمال، قرب اور احسان۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو وہ اس کے کمال کی وجہ سے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو وہ اس کے احسان کی وجہ سے۔ آپ بہت برے حالات میں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ناگفتہ بھی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اس وقت اگر کوئی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو، آپ کی مدد کرے، آپ پر احسان اپنا کرے، اس کے احسان کرنے کی وجہ سے، اس کے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کو شخص سے محبت ہو جائے گا۔ بس اوقات خوبصورتی اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنا دیدہ زیب ہوتا ہے، اتنا دلکش ہوتی ہے خوبصورتی کہ آنکھیں ہٹتی نہیں اور اس شخص سے انسان کو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ آج ظاہر پرست دنیا، ہمارے نوجوانوں سے پوچھو، بہت سارے کٹرینہ اور کرینہ کے فائن نظر آتے ہیں، ان سے پوچھو آخر اس کے فائن کیوں ہیں؟ وہ تو کافرہ ہے، وہ تو کافرہ ہے، آپ اس کے کیوں گاتے ہو؟ آپ موبائلوں میں اس کے ویڈیوز دیکھ کر وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، من کرتا ہے پورا دن اسی کو دیکھتا رہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کمال، جمال، قرب اور احسان، ان 4 وجہوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں بتاتا چلوں، یہ عقلی محبت جب وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وجہ ختم ہو جانے کے بعد محبت بھی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو گیا تو مشروط بھی ختم ہو گیا۔ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حکمت کیا کرتا تھا، حکیم تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی کام کیا کرتی تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پر مر مٹا، اس کی خوبصورتی اسے بھا گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکی کو پریشان کرنے لگا۔ لڑکی نے عاجز آ کر اپنے والد حکیم صاحب سے سارا ماجرا سنایا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں راستہ نکالتا ہوں۔ حکیم صاحب نے انہیں پڑیا دیا، کہا اسے کھاؤ، کھانے کے بعد تمہیں اسہال ہوگا۔ اسہال مطلب لوز موشن، پانی کا جاری ہونا، پیٹ کا چلنا، تمہیں لوز موشن ہوگا، تمہیں اسے ضائع کرنا نہیں ہے، تم اسے سنبھال کر رکھنا، وقت آئے گا میں اسے مانگوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، پڑیا کھایا، کھانے کے بعد اسے اسہال ہونا شروع ہوا، لوز موشن ہونا شروع ہوا۔ حکیم صاحب کے پڑیے سے لوز موشن ہونے کی وجہ سے لڑکی کا رنگ ڈھل گیا اور رنگ سونا پڑا۔ جب لڑکی کمزور ہو گئی، رنگ سونا ہو گیا، تو حکیم صاحب نے اس نوجوان کو طلب کیا، کہا سنا ہے تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس سے محبت کا دم بھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اس سے نکاح کرا دوں۔ جب حکیم صاحب نے اسے بلایا اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی سے اب اس کا نقاب جب ہٹایا تو وہ انسان ششدر ہو گیا، چیخ اٹھا، کہا واللہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ یہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اس کی محبت، اس کی خوبصورتی تھی، اس کی خوبصورتی ڈھل گئی، اس کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا جاؤ، جو میں نے تمہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے کہا تھا اسے لے آؤ۔ جب لڑکی لائی، کہا یہ چیز جب اس کے اندر ہوا کرتی تھی، تمہاری محبت تھی اس سے، میں نے اس چیز کو نکال دیا، تمہاری محبت بھی ختم ہو گئی، لو اور لے کر چلے جاؤ تمہاری محبت کے لیے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جایا کرتا ہے تو مشروط بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں آقا سے محبت ہے،
ہمیں آمنہ کی لائی سے محبت ہے، ہمیں اس در یتیم سے محبت ہے. یہ بھی کوئی طبعی محبت نہیں ہے، یہ بھی کوئی فطری محبت نہیں ہے، یہ محبت ہے تو عقلی ہے اور یہ وجہوں کی بنا پر ہے. لیکن یہ اتنا کمال کا وجہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لو آقا کریم کی جیسی کی خوبصورتی، اتارو آقا کریم کے احسانات جو تم پر ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا قرآن کی اس پکار کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ اس لیے میرے نوجوانوں، محبت کرنا ہے تو آقا کریم سے کرو. اپنے جذبات کو سنبھالو اور بیجا صرف کرنے کی جگہ پر اسے صرف کرو. اگر اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی محبت کو پاکیزہ جگہ میں خرچ کرو گے اور پاکیزگی اپناؤ گے تو اس دنیا میں بھی ذوالخرور ہوگے اور آخرت میں بھی ذوالخرور ہوگے. بے شک سبحان اللہ، حق کا ہے. اس لیے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس پر غالب نہ آ جائے.